السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ کن وجوہات کے بنا پر نماز کو انسان توڑ سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام پیش آ جائے یا کوئی پکار رہا ہو، کوئی مصیبت آ جائے، سامنے سے کوئی چیز گزرے جس سے خوف کا، خطرے کا اندیشہ ہو، تو کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں نماز توڑی جا سکتی ہے اور نماز کو توڑ کر کے پھر سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قاعدے آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو سمجھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سے وقت میں یا کب ایسا وقت پیش آتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ بیمار شخص اسی کو پکار رہا ہو جو نماز میں شریک ہے، تو ایسے صورت میں اگر اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے تو وہ سامنے والا جو نماز پڑھ رہا ہے اپنی نماز کو توڑ کر کے اس کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اندھا ہے یا بہرا ہے اور اس کو بتانے کے بعد بھی کوئی دور سے چلا رہا ہے کہ یہاں پر سامنے کنواں ہے جہاں سے جا رہے ہو، اور وہ سنتا نہیں بلکہ سیدھے جا رہا ہے اور اس کے کنویں میں گرنے کا اندیشہ یا خطرہ ہو، یا اسی طریقے سے کسی انسان کو بڑی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ یا خدشہ ہو، تو ایسے صورت میں انسان نماز توڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی پاخانہ یا پیشاب کپڑے پر اتنی مقدار میں لگی ہو کہ جتنی مقدار کے لگنے کے باوجود بھی نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، یعنی 1 درہم سے کم ہو، تو ایسے صورت میں نماز کو توڑ دینا مستحب ہے اور پھر سے پاکی حاصل کر کے اس کو دھو کر کے اس نجاست کو دور کر کے نماز پڑھنا یہ مستحب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو پاخانہ یا پیشاب بہت تیز سے معلوم ہوتا ہو کہ پاخانہ پیشاب لگی ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو چھوڑ دے اور پھر جا کر کے پاخانہ پیشاب سے فارغ ہو اور اس کے بعد آ کر کے نماز ادا کرے۔ ایسے ہی کوئی شخص کہیں ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر کسی موذی جانور یعنی تکلیف دینے والے جانور کے کا آنے کا اندیشہ ہے، لیکن وہاں پر پڑھ رہا ہے، پڑھتے وقت کچھ بھی نہیں تھا اور پھر سامنے سے سانپ آ جائے یا بچھو آ جائے، اس کو کاٹنے کا یا ڈنک مارنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی نماز کو توڑی جا سکتی ہے اور اس نماز کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھیڑ ہیں یا بکریاں ہیں اور ان کو کسی جانور سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہے، یا بھیڑ بکرے وغیرہ بھاگ رہے ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ یہ بھاگ کر کے کہیں ایسی جگہ چلے جائیں گے کہ یہ نہیں ملیں گے، تو ایسی صورت میں بھی نماز توڑ کر کے ان کو بچایا جا سکتا ہے اور ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اپنا یا کسی دوسرے کا 1 درہم کی مقدار میں، یعنی 1 درہم کی مقدار اگر آج لی جائے تو کم سے کم جو درہم کی مقدار ہوتی ہے وہ ہمارے انڈیا کے حساب سے جو روپے بنتے ہیں، اگر اتنے روپے کا کوئی سامان ہے یا پیسہ روپیہ رکھا ہوا ہے اور کسی چور اچکے کے لے بھاگنے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی نماز توڑی جا سکتی ہے اور نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھ کے سامنے اپنے موبائل کو رکھا ہے یا گھڑی وغیرہ رکھے ہیں جو تھوڑی قیمتی ہیں، اور کوئی آیا اور نماز کی حالت میں ہی اس کے سامنے سے لے کر کے بھاگنے لگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کا چہرہ جانتے ہی نہیں ہیں، گاؤں دیہات ہو تو ظاہر سی بات ہے اگر چہرہ جانتے ہو تو اس کو جا کر کے پکڑ سکتے ہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کو معلوم ہی نہیں ہو، تو ایسی صورتوں میں آپ اگر 1 درہم سے زیادہ نقصان ہونے کا، چاہے وہ اپنا ہو یا دوسرے کا ہو، ایسی صورت میں نماز توڑی جا سکتی ہے اور پھر بعد میں اس نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ ایسے ہی اگر نفل نماز میں کوئی شخص مصروف ہو، نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں باپ، دادا دادی یہ اگر پکاریں کسی کام کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی نماز کو توڑا جا سکتا ہے اور بعد میں اس نماز کو پڑھ لے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز کو توڑی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ نماز کو اپنے وہاں پر توڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔